बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़िंदगी में कामयाबी का राज जो कुरान और हदीस बताती है, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम लोगों के काम के लिए निकलो, मैं तुम्हारे काम के लिए निकलूँगा। तुम लोगों के काम करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। और जब तुम लोगों के लिए मुखलिस हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए मुखलिस हो जाऊँगा। इस कदर मुखलिस हो जाऊँगा कि ज़मीन व आसमान की मिल्कियत तुम्हारे हवाले कर दूँगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। और तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तुम मेरे बंदों के काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दीन व दुनिया। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आप गौर करके देखिए कि जब भी आप अल्लाह ने कहा कि तुम लोगों के मेरे बंदों के काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तुम मेरे बंदों के काम के लिए निकलो, मैं तुम्हारे काम के लिए निकलूँगा। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप अपने काम के लिए खुद निकलेंगे तो बहुत गलती, बतकाज़ा बशरियत आपसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे नेग्लिजेंसें होंगी, बहुत सारी भूल होंगी, बहुत सारी नुकसानात होंगे। क्या मुमकिन है कि अल्लाह अगर आपके काम के लिए निकले तो आपको कोई नुकसान हो? अल्लाह कोई गलती कर सकता है? अल्लाह से तो गलती का शायबा भी नहीं हो सकता ना। अल्लाह से तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो इंसान करता है, वो तो गलती से पाक है, उसके नबी गलती से पाक है, उसके अंबिया गलती से पाक है। इंसान तो बशर है ना, गलती का पुतला है। हमारी पैदाइश का वजह ही एक गलती बनी। तो कैसा ही अच्छा सौदा अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है कि तुम लोगों के काम के लिए निकलो, मैं तुम्हारे काम के लिए निकलूँगा। आप ज़रा गौर करके देखें कि ये हमारे पॉलिटिशियन, ये हमारे सियासतदान, ये हमारे उलमाए कराम, जो मैं सब उलमाए कराम की बात नहीं कर रहा, जो उलमाए कराम इस राह के सफ़ीर हैं, इस राह के मुसाफिर हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप ये गौर कीजिए कि ये सिर्फ यानी शायद कोई 2% लोगों के लिए काम करते होंगे और 98% अपनी फैमिलीज़ के लिए काम करते हैं। मैं बाहर के पॉलिटिशियंस की, बाहर के लीडरों की बात नहीं कर रहा, या अपने मुल्क के भी। अच्छा, जो लोग ये सिर्फ शायद हो सकता है 2% हम गरीब आवाम के बारे में सोचते हों, तो अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें कितनी इज़्ज़तें, शोहरतें, दौलतें देता है। आपने कभी गौर करें। और अगर ये अल्लाह की ज़ात के खातिर मुखलिस होके जब किसी के बारे में सोचते हैं, तो उनमें से चंद एक लीडर्स जैसे कायदे-ए-आज़म, उन्होंने अपनी ज़ात में कुछ नहीं बनाया लेकिन आज तक उनका नाम बरकरार है। हर आदमी जितनी भी काविशें करता है, जितनी भी कोशिशें करता है, जितनी भी तकद्दो करता है, उसका आखिरी मतमा नज़र क्या होता है कि मेरे मरने, दुनिया में मुझे तमाम आसाइशें हासिल हों और मेरे मरने के बाद मेरा नाम जिंदा रह जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने गलत ट्रैक पे फिरते हैं, हम कितना गलत ट्रैक पकड़ा हुआ है कि आप गौर करें, जो शख्स अपने लिए सोचता है, अपने लिए काम करता है, अपने लिए तकद्दो करता है, उसको आप गौर करें, नॉर्मली आप देखेंगे वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करता है, अपने बच्चों की बहुत ज़रूरियात पूरी कर लेता है, उसमें भी बहुत सारे नुकसानात, फ़ायदे करता है, जिससे बाज़-औक़ात वही बच्चे जिनके लिए वो सब कुछ कर रहा होता है वो गालियाँ दे रहे होते हैं, वही बच्चे वही बीवी जिनके लिए सब कुछ कर रहा होता है उसे बुरा समझ रही होती है, वही रिश्तेदार जिनके लिए सारी वो कर रहा होता है। अगर वो मुखलिस होके अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के काम आए तो देखें कितना घाटे का सौदा कर रहा है। यानी अगर आप किसी के लिए मुखलिस तरीके से काम करेंगे, किसी बंदे से इखलास की तवक्को करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी के लिए अच्छा काम करेंगे तो उसके बदले वो आपके लिए अच्छा काम कर देगा। आप किसी को एक नेकी करेंगे, वो आपके साथ एक नेकी कर देगा। लेकिन अल्लाह का सौदा देखें कितना ज़बरदस्त है कि आप उसके बंदों के लिए एक काम करें, वो उसका बदला 10 देगा। और फिर इससे फ़ायदा क्या होगा? 10 दुनिया में देगा और 70 आखिरत में देगा। यानी अगर आपने एक भलाई किसी के साथ की तो अल्लाह 10 भलाइयाँ दुनिया में लोगों से करवाएगा
اور 70 بھلائیاں آخرت میں دے گا، اور وہ جو آخرت کی بھلائی ہے اس کے لیے اللہ کی ذات کہتی ہے وہ اجر عظیم ہے۔ جسے اللہ کی ذات اجر عظیم کہہ رہی ہے وہ کیا چیز ہوگی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ کی ذات نے جب انسان کو ابھی بنایا بھی نہیں تھا تو انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا، دنیا کی فیسلٹیز اویل کرنا، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھی سے اچھا بنگلہ، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھا سٹیٹس، یہی خواہشات ہوتی ہیں نا نارملی لوگوں کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد جب یہ سب خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مجھے حکومت ملے، حکمرانی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کے پاس آسائشوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، جب آسائشیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان حکومت کرنا چاہتا ہے، لیڈرشپ کرنا چاہتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، آپ غور کریں کہ انسان کو ابھی اللہ نے تخلیق کیا، ابھی بنایا، اور اسے ساری کائنات کو کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ جس نے سجدہ نہیں کیا اسے مردود کر دیا۔ اس کے بعد بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے جنت عطا کر دی۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں، اس کی ذرا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، 1% بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے وہ نعمتیں دے دیں جو جنت کی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اب وہ نعمتیں ہم سے کیوں چھینی؟ کیونکہ ہم نے شیطان کی دوستی کی، شیطان کے ساتھ لگ گئے، اس کے حکم ماننے لگ گئے، اور جس کی ہماری وجہ سے اللہ نے شیطان کو مردود کیا، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، اور ہم اسی کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہمیں سزا ملنی ہے۔ ہم آج اب آپ نے کام صرف کیا کرنا ہے، اب آپ یہ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ آپ کبھی درود شریف پہ غور کر کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ درود بھیجو۔ تو آپ غور کریں کہ وہ ذات جس کی درود بھیجنے کے لیے بھی اللہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ وہ ان پہ درود بھیجے، اتنی قربت انہیں کہہ رہا ہے اے محبوب تیرے چہرے کی والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیری بول کی قسم، تو جو چادر اوڑھ کے کھڑا ہے اس کی قسم، اور حد یہ کہ انت حل بہذا البلد، اور اس شہر کی قسم جس شہر میں تو چلتا پھرتا ہے۔ یعنی اتنی محبت، کہتا ہے لی اموری کا، اے محبوب تیری جان کی قسم، واللیلی، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم۔ ایک طرف اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، اتنا چاہت ہے، اور دوسری طرف ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں، آپ کے حیران ہو جائیں کہ سورت میں قرآن پاک میں ایک جگہ ایک اندھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کچھ پوچھنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عرب کے سرداروں کو جس وقت تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ، وہ اندھا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ سامنے عرب کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ صرف ہلکی سی تیوری آ جاتی ہے، اس نبی کے جس کے لیے اللہ اتنی قسمیں، اتنا محبت جتا رہا ہے، تیوری آ جاتی ہے، تو اللہ خفگی کا اظہار فرماتے ہیں، عبس وتولی، اس جالم، جب تمہارے پاس اندھا آیا تو تم نے اپنی تیوری چڑھائی۔ حالانکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور منہ موڑا، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس وقت ہلکی سی تیوری اس لیے چڑھائی ہوگی کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں یہ خواہش ہوگی کہ عرب کے سرداروں میں سے ایک عرب سردار مسلمان ہو گیا تو شاید ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو جائے۔ لیکن اللہ کو یہ چیز، اللہ نے کہا کہ تجھے کیا پتا، وہ جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا تھا وہ زیادہ ہدایت حاصل کر جاتا ہے ان عرب سرداروں سے۔ یعنی اندازہ لگائیں اپنے بندے سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اس کو کسی قسم کی اس کی تذلیل یا اس سے ذرا سی بھی بے رخی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور
اب آپ یہ دیکھیں، یہی میں پھر دوبارہ اسی مثال پہ آؤں گا، یہ کیونکہ ہم لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، اللہ سے دور چلے گئے ہیں، تو ہمیں مثالیں بھی سمجھ میں جو آتی ہیں وہ مٹیریلزم کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ اپنے آپ پہ غور کریں کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں، خاص طور پہ اپنے غریب بندوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرمانے لگے تو آپ نے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، ان سے کہو کہ اگر آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر نہ آنا چاہیں تو انہیں چھوڑ آنا۔ تو اسرائیل آئے تو اسرائیل نے کہا کہ اللہ بلانے کی آپ کے ملاقات کا شرف چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر نہ جاؤں تو اللہ نے منع کیا ہے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو کیا آپ نے فرمایا جا کے پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ میرے امت کے غریبوں کا کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ ہم عام لوگوں کو بھی کسی کی بھی تذلیل، کسی کو بھی نیچا سمجھتے ہوئے، کسی سے بھی تکبر کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، چاہے نیک مقصد سے، نیک نیت سے انہوں نے تیوری چڑھائی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی، تو ہم اپنے بیہیویئرز پہ غور کریں، کیا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی چیز میں، اور خاص طور پہ ہمارے سیاستدان، ہمارے صاحب اقتدار، اور اب اس دفعہ گورنمنٹ میں 2 صاحب اقتدار ایسے آئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم اس موڑ پہ آ گئے ہیں جس سے آگے ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ چلیں جو ہو گیا ہو گیا، اب کچھ ایسے اقدامات کر لیں کہ ہم اپنی عوام کے کام آئیں، تاکہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے نیلسن منڈیلا بن جائے، اور آخرت میں تو پھر کیا مقام ہوگا جب ایک بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے۔ اگر اچھا، اللہ آپ سے پرفیکشن نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، جتنا نہیں کر سکتے اس کی آپ سے پوچھنی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔